نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ وقال تعالی فی مقام آخر وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن کریم نے سب نبیوں کے لیے کتاب، شریعت اور نبوت کو ثابت فرمایا ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ پیغمبروں کی جماعت وہی ہے جن کو ہم نے کتاب اور شریعت اور نبوت دی ہے۔ اور سورہ انعام کے 7ویں رکوع میں 18 نبیوں کا ذکر آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام۔ ان سب کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو کتاب، شریعت دی۔ اور موسیٰ اور ہارون کے بارے میں فرمایا لقد مننا علی موسیٰ وہارون، کہ ہم نے احسان کیا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون پر۔ پھر ان احسانات کا بیان ہے وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، ہم نے ان دونوں موسیٰ اور ہارون کو روشن کتاب دی۔ سورہ انبیاء میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، روشنی دی، نصیحت دی۔ ہارون علیہ السلام کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا، دعا مانگی وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ اللہ نے صرف وزیر نہیں، نبوت عطا کر دی۔ اس طرح قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یہ آل عمران میں ہے، جب اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا کہ جب کبھی میں تم کو کتاب اور شریعت دوں گا۔ اس سے معلوم ہوا، یہ اتنی ساری باتیں میں نے تمہیداً ذکر کی، اب اصل بات کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ ان آیات سے معلوم ہوا کہ کتاب اور شریعت نبیوں کو دی گئی، کتاب اور شریعت نبیوں کو دی گئی۔ اس کا بھی ذکر اللہ نے سورہ بقرہ میں کیا ہے کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، اللہ نے ڈرانے والوں کو اور خوشخبری سنانے والوں کو جو کہ انبیاء تھے ان کو بھیج دیا تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جس چیز میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، جو نوح نے وصیت کی، اپنی قوم کو نصیحت کی، وہ سارے نبیوں کو اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے مشروع قرار دیا ہے۔
اور یہ بھی فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ تعلیمات گزشتہ صحیفوں اور کتابوں میں بھی یہ تھی۔ یہ بھی فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، ہم نے آپ کو وحی کی کہ اتباع کرو ابراہیم کی دین حنیف کا اور ان کے راستے کا، اس پہ آپ چلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہم نے آپ سے پہلے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا جس کو یہ حکم نہ دیا ہو کہ لوگوں کو اللہ کی دعوت دو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرو، الوہیت بیان کرو، اللہ کی طرف بلاؤ، عبادت کا حکم کرو۔ تو اور آپ سے پہلے یہ جتنے بھی آئے ہیں انبیاء علیہ السلام، سب کے بارے میں یہاں ذکر ہوا ہے۔ آیات بہت ساری ہے، یہاں پر میں نے نمونے کے طور پر چند آپ کو سنا دی۔ خلاصہ ان آیات کا یہ ہے کہ عقیدہ اور عقید توحید کی تعلیم، تبلیغ کی وحی اور شرک کرنے سے نہیں اور منع کرنا، یہ اور عقید مغفرت و عقاب کہ حساب کتاب بھی ہوگا، جس کو بعد الموت کہا جاتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جی، یہ سارے نبیوں نے یہ عقیدہ امتوں کو سمجھایا اور اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی قرآن کی ان آیات میں تحریف کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اپنی کتاب اس کی اشتہار معیار الاخیار، مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 3 صفحہ 270 پر وہ لکھتا ہے کہ میرے اوپر وحی ہوئی۔ کیسی وحی ہوئی؟ کہتے ہیں مجھے حکم آیا قل، آپ لوگوں سے کہہ دو یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ ایسا جھوٹا دجال تھا کہ یہ آیت قرآن کی ہے اور اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دو کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ سارا اٹھا کے اپنے اوپر فٹ کرتا ہے۔ یعنی یہ جو باہر کے لوگ نہ قادیانی فتنے سے پوری طرح آگاہ نہیں ہے، بلکہ باہر کیا ہمارے یہاں بھی اس کی وجہ ہے کہ قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھو، تو لوگ سمجھتے کہ یہ تو آیت میں ہے۔ جب ان سے کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی، ہم تو مانتے ہیں۔ کس کو مانتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ بھئی میرا اور آپ کا یہی عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، لیکن وہ اتنے بدمعاش ہے کہ محمد سے مرزا غلام احمد قادیانی مراد لیتے ہیں، اور ہم جب کہتے ہیں تو ہم محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب مراد لیتے ہیں۔ فرق ہے یا نہیں ہے؟ جو 1500 سال پہلے اللہ نے ان کو نبی بنایا، آمنہ کا لال مکہ مکرمہ میں پیدائش ہوئی، مدینہ منورہ میں مدفون ہے، ہم وہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی لیتے ہیں۔ چنانچہ یہ اس نے کتابوں میں لکھا ہے، یعنی کتاب کا حوالہ دیا نا، اس کی کتاب ہے مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 270، اس پہ لکھا ہے۔ اسی طرح اس کی ایک اور کتاب ہے ضمیمہ حقیقت الوحی، اس کے صفحہ 82-81، اور ایک اور کتاب ہے روحانی خزائن، بڑی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 22 اور صفحہ 707 پر میں کشمیر گیا تھا ایک درس کے لیے مظفر آباد، تو جن صاحب کے ہاں مہمان بنے تو ان کے ہاں یہ کتاب تھی قادیانی کی، یہ جو روحانی خزائن ہے، بہت جلدوں میں ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا یہ وہ کتاب ہے، میں نے دیکھ لیا۔ اس کتاب کے اندر یہ لکھ رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری تابعداری کرو۔ وہ بدمعاش کہتے یہ مجھے کہا گیا ہے۔ ان سے بڑے کائنات میں بڑا کافر کوئی ہوگا؟
آپ سمجھ گئے بات کو؟ یہ ہمیں کہتے ہیں قادیانی کو تم یہ کریے، بھائی عیسائی تو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، اور تم جو ہے وہ اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہو، اور ان سے گنونے کام ہے تمہارے کہ قرآن کی آیتیں اٹھا کر اپنے اوپر فٹ کرتے ہو۔ اسی طرح قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، یہ قرآن کی آیت ہے، اس نے اپنی کتاب میں اس آیت کا ذکر کیا حقیقت الوحی میں کہ یہ میرے بارے میں۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو آپ کو وحی کی جا رہی ہے اس کی تلاوت کرو۔ یہ کہتے ہیں مجھے کہا گیا۔ اچھا ایک اور جگہ پھر اور تحریف دے کے قرآن سے لفظ اِنَّا أَرْسَلْنَا اٹھایا نا، تو اس کے ساتھ اپنا نام لگایا، اِنَّا أَرْسَلْنَا أَحْمَدَ إِلَىٰ قَوْمِهِ فَأَعْرَضُوا وَقَالُوا كَذَّابٌ أَشِرٌ۔ قرآن کے آیتوں سے ایک ایک لفظ اٹھا کے اس سے ایسے جوڑ کر نا پیونکاری کر کے اپنا نام ڈال دیا کہ ہم نے احمد کو دیکھو نبی بھیجا، لیکن لوگوں نے ان سے اعراض کیا اور انہیں جھوٹا کہا۔ جھوٹا تو تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے۔ اپنی طرف سے ایک لفظ یا ایھا النبی کا لفظ قرآن میں ہے، ادھر سے اے ایھا النبی کا لفظ اٹھایا، ساتھ میں لایا اطعم الجائع والمعتمر، بھوکوں کو کھلاؤ، عمرے کرنے والوں کو، حج کرنے والوں کو کھلاؤ پلاؤ۔ وہ الو تو کبھی حج کے لیے گیا ہی نہیں تھا، تجھے تو خدا نے محروم ہی رکھا، تو پھر کیسے عمرے والوں کو اور حج والوں کو کھلائے گا؟ آدمی وہاں ہو تو کھلا دے گا نا۔ یہ ہے کائنات کا سب سے بڑا کفر قادیانیت ہے، سب سے بڑا فتنہ قادیانی ہے، جس کا ہمارے علماء حضرات ماشاءاللہ 137 سال ہو گئے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایسے فتنے سے بچا جائے۔ جو آپ کے پاس کلپ آتے ہیں وغیرہ، ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اپنے علماء سے پوچھنا چاہیے۔ علماء کی رہنمائی کے بغیر جو ہے آپ کسی چیز کو نہ آگے فارورڈ کریں اور نہ خود اس پہ یقین کریں جب تک آپ کو معلوم نہ ہو جائے۔ تو یہ وہ بنیادی مسائل ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت میں کوئی تحریف کرے یا پورے قرآن میں کفر ہے، وہ کافر ہے۔ انہوں نے انبیاء کی شان میں بھی توہین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی کیے، اور ایک جگہ کہا میرے اوپر وہی آئی ہے انا ارسلناہ قریبا من القادیان کہ ہم نے اس کو قادیان کے قریب اتارا ہے۔ حضرت الفقار آپ نے جھوٹے دیکھیں گے لیکن قادیانی جیسا جھوٹا کوئی نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ ختم نبوت کے لیے یا اللہ ہم سب کو قبول فرما، ہماری اولاد کو بھی، ان بھائیوں میں کسی کی پریشانی ہے وہ دور فرما، مشکلات کو حل فرما، غیب سے مدد فرما، دستگیری فرما۔ یا رب العالمین تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہر قسم کے فتنوں سے ہماری اولاد اور نسلوں کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی